میر چاکر آج کے پاکستانی خطے میں بلوچستان کا حکمران تھا۔ کچھ اندرونی اور قبائلی جھڑپوں کی وجہ سے کئی سالوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اسے 1520 عیسوی میں بلوچستان سے پنجاب ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مقالہ ستگرہ پر مرکوز ہے، جہاں میر چاکر نے اپنے باقی ایام پنجاب میں گزارے۔ اس نے اپنی بہادری اور ثابت قدمی سے جنوبی پنجاب میں ایک وسیع علاقہ حاصل کیا۔ اوکاڑا کے قریب اس نے مہذب لوگوں سے بھرا علاقہ آباد کیا اور ستگرہ نامی شہر کی حفاظت کے لیے ارد گرد 7 قلعے بنائے، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ بلوچ عوام کے لیے فخر اور پنجاب میں ان کی حکمرانی کا ثبوت ہے۔ اس مقالے کا مقصد میر چاکر رند کے ستگرہ سے تعلق سے لے کر شیر شاہ سوری کے انکار تک کی سیاسی سرگرمیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ میر چاکر خان رند ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں بلوچ تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ ان کے نام کے بغیر بلوچستان کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ میر چاکر خان رند 15ویں صدی عیسوی میں کول و مکران کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ میر شیخ رند بلوچ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے والد قبائلی اتحاد کے سربراہ تھے۔ ان کی پیدائش اس وقت کے قبائلی سرداروں نے بڑی دھوم دھام سے منائی۔ جسٹس خدا بخش بجارانی مری کے مطابق میر چاکر 1468 AD میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ میر چاکر خان رند کو چھوٹی عمر سے ہی گھوڑ سواری کا شوق تھا۔ وہ بہت فعال، ذہین، عقلمند اور چالاک بھی تھا۔ اسے بچپن میں ہی لڑائیوں اور بہادری کی کہانیاں پسند تھیں۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صرف 20 سال کی عمر میں کیا۔ میر شاہ کی موت کے بعد میر چاکر بلوچ قوم کا سردار بنا۔ اپنی بہادری اور عزم سے اس نے بلوچستان کو فتح کیا اور اپنے دائرہ کار میں اضافہ کیا، جہاں انہوں نے اس وقت کے بلوچستان کے اپنے دارالحکومت کے طور پر سیب بی کا انتخاب کیا۔ آج بھی ان کا شمار بلوچ لوک داستانوں کے معروف ہیروز میں ہوتا ہے۔ سیب بی فتح کرنے کے بعد میر چاکر خان رند نے بلوچوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور سیب بی میں امن و سکون پھیلایا۔ یہ امن، ثقافت اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ میر چاکر کو اچھے فنِ تعمیر کا بہت شوق تھا۔ ان کے دور حکومت میں بلوچستان میں بہت سے قلعے اور محلات تعمیر ہوئے۔ ان دنوں سیب بی کی اہم زرعی پیداوار کپاس تھی، جہاں تجارت عروج پر تھی۔ ان دنوں گھوڑوں کی دوڑ، رقص، بلوچی شاعری اور ادب اور موسیقی میں بہت زیادہ بہتری آئی تھی۔ جسٹس خدا بخش مری کے مطابق یہ میر چاکر اور اس کی طاقت تھی جس نے بلوچوں کو یہاں تک کہ بلوچستان پر نہیں بلکہ پنجاب اور سندھ پر بھی حکومت کرنے کی وسعت دی۔ میر چاکر 40,000 کی مسلح بلوچ فوج کے ساتھ پنجاب کی طرف بڑھا۔ یہ ایک عوامی تحریک تھی جس میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد تھے، جن میں اس کی فوج میں غیر بلوچ کرائے کے فوجی بھی شامل تھے۔ 1540 عیسوی میں اس نے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں زمین کے ایک بڑے حصے کو کنٹرول کیا۔ بلوچ لوگ پنجاب میں آباد ہوئے اور ان کی اولادیں جن میں لغاری، مزاری، خاکوانی، گورمانی اور دریشک شامل ہیں، وہ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنوں میں بہت زیادہ جائیدادیں رکھتے ہیں۔ اس کے پاس ایک منظم فوج تھی اور جہاں اس نے ملتان کے لانگا حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کیا، انہوں نے میر چاکر کی مدد کی تھی۔ جب شاہ بیگ ارغون نے اپنی حکومت بنائی، رند قبیلے نے پنجاب کے طرف جانا پڑا اور لاشاری قبیلے کو سندھ میں آگے جانا پڑا۔ بلوچوں کے ان 2 بڑے قبائل کے ٹوٹنے سے میر چاکر نے بلوچستان اور بلوچ قبائلی اتحاد، ثقافت اور فخر کو کھو دیا۔ میر چاکر رند جو بلوچ عوام کے اتحاد کی خواہاں تھے، مگر رند اور لاشاری قبائل پر ملکیت اور قیادت کے لیے 25 لڑائیاں لڑے، جن میں 15 رند قبیلے نے اور 10 لاشاری قبیلے نے جیتے۔ ان خونریز جنگوں کے بعد میر چاکر رند کو بلوچستان کے خونی علاقے سے منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا اور وہ سکون کی سانس لینے کے لیے پنجاب ہجرت کر گئے۔ میر چاکر نے جنوبی پنجاب کے ایک وسیع علاقے میں ڈیرا ڈالا، جہاں اس نے لوگوں میں برابری، امن اور خوشحالی کو برقرار رکھا۔ اس نے تباہی کی بجائے ترقی کا انتخاب کیا۔
وہ اپنی قوم کے لیے حقیقی امن کی بادشاہی چاہتا تھا، جس میں اس نے زرعی زمینوں کو فروغ دیا، عظیم اور بڑے قلعے بنائے۔ سیب بی میں ان کا مشہور قلعہ آج بھی بلوچ عوام کے لیے ان کی عظمت کی علامت ہے۔ میر چاکر کی رخصتی بلوچ عوام کے لیے ایک ناقابل فراموش لمحہ تھا۔ شیخ نوید کے مطابق چاکر خان ستگرا پہنچ کر پرانے شہر سے ملحق ایک نیا شہر بسایا۔ وہ 1540 عیسوی میں میر چاکر ایک خوشحال اور بااختیار زندگی گزار رہے تھے، جہاں اس نے شیر شاہ سوری کی بہت بڑی فوج کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ ظہیر الدین بابر نے بلوچوں کی حکومت کو ملتان پہ کبھی پسند نہیں کیا۔ 1530 عیسوی میں جب ہمایوں تخت کے وارث ہوئے، فرید خان نے بہت زیادہ زمین اور طاقت حاصل کی۔ اس نے بہار پر قبضہ کیا اور بنگال پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت ملتان میں بلوچوں کی ریاست تھی اور میر چاکر کے بیٹے میر میران کے ماتحت تھی۔ شیر شاہ سوری نے افغانوں کو متحد کیا اور 10 سال تک پنجاب پر حملہ کرتا رہا، جس کے دوران ہمایوں کو شکست ہوئی اور تخت شیر شاہ سوری کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ سوری نے خوس خان کو ہمایوں کا پیچھا کرنے کے لیے مقرر کیا، جو ملتان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ہمایوں ملتان میں صرف ایک دن ٹھہرا جب اسے دریا کے راستے فرار ہونا تھا، لیکن اس کے پار جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھا۔ سے معلوم ہوا کہ خواس خان ملتان کی طرف آ رہا ہے۔ میر چاکر نے ملتان کے بخشو بلوچ کے ذریعے سامان اور کشتی بھیجے۔ بخشو نے ہمایوں کے پاس اناج سے بھرے 100 کشتی ہاں بھیجے اور فوج نے آسانی سے دریا عبور کر لیا۔ ہمایوں کی بہن گلبدین بیگم لکھتی ہیں کہ بخشو نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہمیں اناج کی کمی تھی۔ بخشو بلوچ میر چاکر کے دائیں ہاتھ کے ساتھی اور حکمران تھے۔ ملتان کے تاریخوں کے مطابق شیر شاہ سوری کے بلوچ حکمران سے تعلقات اچھے رہے تھے اور بلوچوں کے شانہ بشانہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ہندوستان میں اس نے میر چاکر کی مدد کرنے کو کہا، لیکن میر چاکر نے انکار کر دیا۔ عباس خان شیروانی کے مطابق شیر شاہ سوری نے ہیبت خان کو فتح خان جٹ کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، جنہوں نے پانی پت کے قریب لاتعداد علاقوں کو لوٹ لیا تھا تاکہ پنجاب کو بلوچ قبائل سے نجات دلائیں اور ملتان کو آباد کریں۔ ہیبت خان نے میر چاکر کے وکیل کو بتایا کہ وہ اپنی زمین کے لیے سفر کر رہا ہے۔ اس نے فتح خان کو ختم کرنے کے اپنے ایجنڈے کا انکشاف کیا اور فتح خان سے نجات حاصل کرنے میں میر سے مدد مانگی۔ جب قاصد میر چاکر کے پاس پہنچا تو اسے ہیبت خان نیازی کی ستگرہ کی طرف بڑھنے کی خبر دی، تو میر یہ فیصلہ کرنے میں پریشان تھا کہ کیا جائے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا جب اسے معلوم ہوا کہ ہیبت خان جلد پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ ان کی طرف 12 میل کا سفر طے کر چکا ہے۔ میر چاکر کی فوج ابھی تیار نہیں تھی۔ اگلے دن جنرل ہیبت خان نے میر چاکر سے ملاقات کی اور فتح خان جٹ کو شکست دینے کے لیے اس سے مدد مانگی، جو دیپالپور میں تھا۔ جنرل ہیبت خان کا معمولی سا لفظ اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس وقت میر چاکر ستگرہ کے حکمران تھے۔ بلوچ روایات کے مطابق جب بلوچوں کے ہاتھ سے ملتان چلا گیا اور میر چاکر رند کے 2 بیٹے مر گئے، وہ جانتا تھا کہ ہندوستان پر قبضہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ ہمایوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ہمایوں جلاوطن ہو گیا ہے اور ایران جاتے ہوئے میر چاکر سے ان کی بات ہوئی اور ہمایوں کو دہلی کے تخت پر بحال کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہمایوں نے اس کی بہادری کی تعریف کی، لیکن کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ بلوچ عوام کا خون کسی وجہ سے ضائع ہو۔ صحیح وقت آنے پر بلوچ اور مغل دونوں مل کر لڑیں گے۔ چاکر رند جانتا تھا کہ ہمایوں بہت جلد واپس آئے گا، اس لیے اس نے ملک میں گھوم کر عجیب و غریب کام کیے اور وسائل اکٹھے کیے تاکہ جب طویل انتظار کے بعد جنگ ہو تو اسے سامان اور خوراک کی کمی نہ ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میر چاکر رند خود ایران گئے اور شہنشاہ ہمایوں سے ملے اور انہیں ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور شہنشاہ ہمایوں کو 50,000 فوج فراہم کی۔ 1555 عیسوی میں دہلی پر سکندر شاہ ولد شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ ہمایوں ایک بہت بڑی فوج لے کر آیا جس کی مدد سے چاکر رند کی 40,000 بلوچ فوجی میر شہداد کے خلاف بہادری سے لڑے۔ بلوچوں نے ہمایوں کو دوبارہ دہلی کا بادشاہ بنانے کا وعدہ پورا کیا۔
بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ہمایوں نے چاکر رند کی مدد سے شیر شاہ سوری کے جانشین سے دہلی لے لیا اور فتح کے بعد 1556 میں میر چاکر کو ستگرا دے دیا۔ اس تحقیق اور جس طرح مورخین بیان کرتے ہیں کہ میر چاکر نے 1540 عیسوی میں ایک خوشحال اور بااختیار زندگی گزاری، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1542 عیسوی میں ہمایوں سندھ میں تھا اور میر چاکر 1544 عیسوی ستگرا میں تھا۔ ہمایوں کی جلاوطنی کے زمانے میں میر چاکر ستگرا اور ملتان کا حکمران تھا۔ اس نے یہ علاقے اپنی قابلیت سے حاصل کیے تھے۔ مورخ بخاری کے مطابق ہمایوں کا دہلی کے قبضہ کرنے کے کئی سال پہلے میر چاکر ستگرا کا مالک بنا۔ یہ پنجاب میں بلوچوں کی حکمرانی کا ثبوت ہے۔ میر چاکر نے یہ علاقہ اپنے طور پر حاصل کیا، اور یہ کہ شیر شاہ سوری کے جنرل ہیبت خان نے میر چاکر سے ستگرا میں ملاقات کی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ستگرا پہلے میر چاکر کے زیر تسلط تھا۔ بعد میں اس نے واپسی پر ہمایوں کے ساتھ خود کو جوڑ دیا اور دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں اس کی مدد کی۔ حالانکہ ہمارے پاس اس واقعہ کو بیان کرنے والی ایک گیت موجود ہے۔ یہ نظم شہزاد سے منسوب ہے، جسے شہزاد ولد میر چاکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ملتان میں شیعہ فرقہ متعارف کروایا تھا۔ ایک بحث یہ ہے کہ جب میر چاکر کا انتقال ہوا، اگر وہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں زندہ ہوتے تو اس زمانے کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا جاتا۔ ہمایوں کے دور کے بعد ہمیں ان کے بارے میں کوئی تحریری تصنیف نہیں ملتی۔ روایات کے مطابق چاکر اور چاکر رند سوری خاندان سے زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ 1556 عیسوی کے وقت ہمایوں لگ بھگ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ میر چاکر نے جو قلعہ تعمیر کیا تھا، خاص طور پر وسیع ہے، اسے آبادی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ستگرا کا قلعہ بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس کی 25 فٹ اونچی دیوار نے تمام شہروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھتی گئی، یہ اندر ہوتا گیا۔ اس علاقے میں بلوچ طویل عرصے تک آباد رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوچ خاندان آہستہ آہستہ آس پاس کے علاقوں میں چلے گئے اور آج وہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آباد ہے، جنہیں بلوچ قبائل کہتے ہیں۔ بلوچی شان کی یاد کو صرف مٹی اور اینٹیں ملیں۔ شاہوانی کے مطابق ستگرا 1745 عیسوی تک بلوچ علاقہ تھا۔ بلوچ عوام عظیم لیڈروں کے احترام میں میر چاکر کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے علاوہ بلوچ رہنما اکثر وہاں جاتے ہیں۔ ان کا مزار بلوچوں کا یادگار ہے، انہیں اپنی قوم کا باپ سمجھتے ہیں۔ جب میر چاکر ہندوستان کی طرف بڑھا اور وقتی طور پر ستگرا اور ملتان میں اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ستگرا کے علاقے نے میر چاکر نے وہ قابلیت حاصل کی تھی جس سے اس نے اپنے خاندان کو اچھی طرح یہاں آباد کیا۔ جس آثار کو نواب چاکر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اساری قدیمہ کی تحویل میں ہے، جو کہ قوم کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ مقبرہ میر چاکر کی حفاظت کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ہیرو کی تاریخی اہمیت کو جان سکیں۔ سرائکی زبان کا تعارف ان بلوچ قبائل کا مرہون منت ہے جو پنجاب کے وسیع علاقوں میں رہتے تھے۔ وہ قدیم ہوت اور رند قبائل کے موسم بہار تھے جنہوں نے پنجاب اور کے کے علاقوں پر حملہ کیا۔ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں جیسے ڈیرہ غازی خان، لیا، بنکر، راجن پور، تونسا، ست گڑھ، ساہیوال، صادق آباد، رحیم یار خان اور ملتان وغیرہ میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ مشہور قبائل میں ہوت، کیسرانی، بزدار، چانڈیا، دریشک، دشتی، لغاری، کوسا، گورچانی، رند اور بہت سے دوسرے قبائل شامل ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔